ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ آج کا درس اس سے متعلق ہے۔ ناظرین، قربانی کرنا راجح قول کے مطابق سنت موقدہ کفایہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي، یہ مسلم کی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہی ترمذی ابو داؤد کی روایت میں ہے من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی۔ تو ان دونوں روایتوں سے پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کو ارادے پر موقوف کیا، کسی کی چاہت پر، کسی کی مرضی پر معلق کیا۔ ناظرین، جو حکم فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے اس میں کسی کا اختیار، کسی کی مرضی نہیں چلتی، اس کو ہر حال میں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن قربانی کے تعلق سے اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادے پر معلق کیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اذا دخلت العشر، جب ذی الحجہ شروع ہو جائے تب، واراد احدکم، اور تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہو، تم میں سے کسی شخص کا ارادہ ہو ان یضحی، قربانی کرنے کا، تو دیکھیے یہاں پہ ارادے پر موقف کیا۔ اس طرح ترمذی کی روایت میں من رأى ہلال ذی الحجہ، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتا ہے، واراد ان یضحی، اور اس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ تراش ہے، آگے کی روایت ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ کے نبی ارادے پر معلق کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اگر واجب ہوتا تو مرضی کے اوپر معلق نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ، مسلم کی روایت ہے، کافی بڑی روایت ہے، اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا لیا، اس کے بعد اس کو لٹایا اور بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے نبی نے کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، اے اللہ تو محمد کے طرف سے اور محمد کے آل و اولاد کے طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ ثم ضحی بھی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے قربانی کی۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے طرف سے، اپنے آل و اولاد کے طرف سے اور امت کے طرف سے قربانی کی، اور جو چیز فرض یا واجب ہے اس کو کوئی اور شخص نہیں کر سکتا، الا ہے کہ کچھ شرائط ہو یا دو چار احکامات ہیں، وہ عذر پر مشتمل ہے کہ عذر اگر پایا گیا تو تب پھر وہ احکام کوئی اور شخص ادا کر سکتا ہے، اس کے بارے میں چھوٹ رہی تھی۔ لیکن یہاں پہ اس روایت میں کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے اپنے طرف سے، اپنے اعلی اولاد کی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے قربانی دی۔ تو جو چیز واجب یا فرض ہو اس کو نبی بھی یا رسول بھی ادا نہیں کریں گے، بلکہ جس پر فرض یا واجب ہے وہ خود ہی ادا کرے گا اس کو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ کے نبی اپنے طرف سے اور اپنی امت کے طرف سے، اپنے اعلی اولاد کی طرف سے کر رہے ہیں تو یہ واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا تو ہر شخص اپنے اپنے طرف سے کرتا، اللہ کے نبی نہیں کرتے اس طریقے سے۔ اس کے علاوہ تمام احکامات میں کسی اور حکم کے بارے میں اس طرح ملتا ہے آپ کو کہ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے بھی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی نمازیں پڑھی ہوں؟
یا زکوٰۃ دی ہوں یا کوئی اور حکم بجا لائے ہوں، نہیں. تو پتہ چلا کہ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. اس طریقے سے ایک روایت اور ابو داؤد ابن ماجہ کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد قربانی دے کر اللہ کے نبی نے کیا دعا پڑھی؟ اللہم بسم اللہ اللہ اکبر اللہم. ابو داؤد کی روایت میں اللہم ہے، اور ابن ماجہ میں ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، کہ اے اللہ یہ قربانی میرے طرف سے اور میرے ان تمام امتیوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی. تو اللہ کے نبی دوسروں کی طرف سے دے رہے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ واجب نہیں، سنت ہے. واجب کسی کے واجب یا فرض حکم کو کوئی اور شخص ادا نہیں کر سکتا، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ واجب ہے، اور یہ روایت صحیح ہے. اب تک جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان تمام روایتوں سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنا سنت ہے. موقدہ کی دلیل کیا ہے کہ قربانی کرنا موقدہ ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ، اور یہ روایت بھی صحیح ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من وجد ساعتن، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ من کان لہ ساعتن فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص کو استطاعت ہو، قدرت ہو قربانی کرنے کا، اس کے باوجود بھی وہ شخص قربانی نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص خبردار ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو. تو اس میں تاکید ہے. تو قربانی کرنا سنت موقدہ ہے، اس کی تاکید ہے، اس بات کی اس روایت میں دلیل ہے. اور جو لوگ واجب قرار دیتے ہیں وہ اسی روایت سے دلیل پکڑتے ہیں. لیکن شرعی احکامات ثابت کرنے کے لیے خالی ایک حدیث پر نظر رکھتے ہوئے ہم حکم کو ثابت نہیں کریں گے، بلکہ اس روایت پر بھی آپ غور و فکر کیجئے اور باقی جو روایت ہے ان کو بھی دیکھیے. خالی ایک روایت لے کر حکم کو آپ ثابت کرنا چاہیں تو ثواب تک نہیں پہنچ سکتے، آپ سے چوک ہو سکتی، خطا ہو سکتی ہے. تو اس لیے تمام روایتوں کو جمع کر کے اس حکم سے متعلق اس میں غور و فکر کر کے پھر اس کے بعد حکم نکالا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں تاکید اللہ کے نبی نے کی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ موقدہ ہے. اس کی سند بھی صحیح ہے. اس کے علاوہ میں نے جو کہا کہ کفایہ ہے، کفایہ کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، کس طرح سے ہوا کرتی تھی؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ کان الرجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی یضحی بالشاہ، بکری کا قربانی دیتا تھا، عنہ اپنے طرف سے، وعن اہل بیتی اور اپنے گھر والوں کے طرف سے، ایک بکری میں اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے دیا کرتا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ ایک بکری کافی ہو رہا ہے اس کے طرف سے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے، تو یہ کفایہ کی دلیل ہے. اور یہ بات آپ فتاوی اللجنۃ الدائمہ جو سعودی عرب میں فتویٰ کمیٹی ہے، فتویٰ کمیٹی میں کئی دفعہ یہ سوال کیا گیا ہے، تو انہوں نے بعض جگہ سنت موقدہ کہا، بعض جگہ سنت موقدہ کفایہ کہا، تو الگ الگ جگہ میں انہوں نے الگ الگ باتیں کہی تھی. تو اس روایت سے پتہ کیا چلا کہ یہ کفایہ بھی ہے. خلاصہ یہ ہے آج کے درس کا کہ قربانی کرنا
یہ جمہور علماء کے نزدیک سنت موقدہ کفایہ ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا یہ سنت موقدہ ہے، بعض اہل علم اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن جمہور علماء سنت موقدہ کے قائل ہیں۔ اسی طرح سے ابن قدامہ نے بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اکثر اہل علم سنت موقدہ کے قائل ہیں اور باقی لوگ اس کو واجب قرار دیتے ہیں، حالانکہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ جو تمام دلائل آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، کفایہ ہے، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کے آثار ملتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لوگ اس کے صحیح حکم کو سمجھ سکیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علقمہ کو 2 درہم دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ جا کے بازار سے گوشت خرید کے لاؤ، اور جو شخص بھی ملے اس سے کہو کہ یہ ہے قربانی عبداللہ بن مسعود کا، عبداللہ بن عباس کا، لوگوں کو بتلاؤ۔ تو لوگوں کو بتلانے کے لیے، لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، صحابہ کرام اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور بھی صحابہ کے آثار ہیں۔